أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسلام رحمت کا دین ہے، شفقت کا دین ہے، مہربانی کا دین ہے۔ اسلام امن اور امان کا دین ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جس کی تعلیمات یہ ہے کہ جیو اور دینے دو، خود اپنے آپ کو بھی کوئی تکلیف مت پہنچاؤ اور لوگوں کے لیے بھی دنگا فساد اور دہشت گردی کا ارتکاب کر کے فتنہ اور فساد مت بنو۔ محرم الحرام کا حرمت والا یہ مہینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی۔ خاص محرم کے مہینے کے تعلق سے پیارے نبی علیہ السلام کا بہت خوبصورت فرمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی کریم خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے سامنے جناب یوسف نبی اللہ
علیہ السلام کا حسن بھی ماند پڑ جائے اور مقابلہ نہ کر پائے۔ پیارے نبی علیہ السلام جب خوبصورت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی بڑی خوبصورت، آپ کی تعلیمات بھی بہت خوبصورت۔ حقیقت یہ ہے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت کے اوپر بے شمار قسم کی ذلتیں اور رسوائیاں مسلط ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان ذلتوں اور رسوائیوں کا ان کے کئی اسباب ہیں کہ آج کیوں امت ذلت اور پستی کے اندر گری ہوئی ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناآشنا ہے۔ یا تو ایک بہت بڑا حصہ امت کا ایسا ہے جنہیں پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل نہیں ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، امت کا ایک حصہ وہ بھی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، آپ کی سنت اور سیرت اور اسوہ حسنہ سے آگاہ ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ چاہے ہماری رات ہو یا ہمارا دن ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، غمیاں ہو یا خوشیاں ہو، مرنا ہو یا جینا ہو، اللہ اکبر، وہ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات مطابق نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے جی؟ اس لیے کہ وہ اور دور تھا، آج اور دور ہے، وہ اور زمانہ تھا، آج کوئی اور زمانہ ہے۔ آج نہ ہمیں معاشرے اور زمانے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہو سکتے، ہم شدت پسند بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں معاشرے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سیدھی اور سادی بات ہے بھائی، دنیا داری بھی تو کرنی ہے نا، لوگوں میں رہنا ہے تو کچھ آس پاس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم ایسے تو زندہ نہیں رہ سکتے کہ پوری دنیا کو ہم بائی پاس کر دیں اور پیٹ کر لیں، تو ہمیں دنیا داری بھی کرنی ہے۔ آج امت کی ذلت اور رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اور قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر پس پشت ڈال دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کو ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہوں یا پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کا اسوہ حسنہ ہو، انہیں ہم نے ثانوی حیثیت بھی نہیں دی بلکہ 99ویں حیثیت دی ہوئی ہے، کہ یہ وہ 100 کے قریب کا جو فگر ہے 99، ہم نے 0 کے ساتھ 0% میں قرآن کی تعلیمات کو اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کو حیثیت دے کر رکھی ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ آج اگر ہم ذلیل ہیں، رسوار ہیں، خوار ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ دل اور دماغ میں، گھر میں اور بازار میں، کاروبار میں اور غمی میں، خوشی میں اور مرنے میں اور جینے میں امن اور سکون نام کی کوئی چیز ہو۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اب میں کہاں سے کھلاؤں گا لوگوں کو، کہاں سے پلاؤں گا؟ کوئی مر جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، میں یہ کلوں کی بدعت کیسے کروں گا، اور میں تیجا کیسے کروں گا، اور 40ویں اور برسی کی جو بدعات کی دیگیں ہیں وہ کیسے کھڑی کروں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں ہم نے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی اور بے امنی کے اندر اور ٹینشن اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، ہاں جی، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے پھر اس وجہ سے اور اس سبب سے ہماری زندگیوں کے اندر امن اور سکون کا نام نہیں رہا۔ جتنی زیادہ دولت کما لیتے ہیں اور جتنی زیادہ دنیا کی سہولتوں کو پا لیتے ہیں، اس کے باوجود امن نہیں، امان نہیں، سکھ نہیں ہے اور چین نہیں ہے۔ بس دن رات یہی دوڑ ہے، زیادہ سے زیادہ کما لیں، نہ حلال نہ حرام، کوئی تمیز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دولت اور پیسہ جمع کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہی رکھیں گے اور پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین درختوں کے خشک پتے کھا کر بھی ان کی زندگیوں کے اندر سکھ اور چین تھا، اور ہم روزانہ کے قوربے شوربے مکھنے ملائیاں کھا کر بھی سکھ اور چین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ہے، کفار مکہ بھی جاہلیت کے معاشرے میں اس حرمت والے مہینے کی حرمت کا پاس کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بہت خوبصورت بات کہی، نبی پاک علیہ السلام خود خوبصورت، آپ کی باتیں بھی بڑی خوبصورت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات مطابق زندگی گزاریں یا دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار لیں اور مر جائیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، یعنی محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ بہت افضل ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑا لیں، ہمارے ہاں رافضی لوگ ماتم ہے، جلوس ہے، ہائے مر گئے، برباد ہو گئے، ہاں جی، ماتم ہوتا ہے، اور دیگروں کے گھر کہیں چاول ہے، کہیں بریانی ہے، کہیں حلیم ہے، کہیں دیگ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ فرمایا محرم میں روزے رکھو، رمضان کے بعد افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس مہینے میں ماتم نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر اپنا سینہ نہیں پیٹنا، اس مہینے کے اندر یہ بدعات پر مبنی حلیم اور پکوان نہیں بنانے، بلکہ جب رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں تو مطلب اس مہینے میں دڑا دڑ روزے رکھو۔ یہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی علیہ السلام اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں فرماتے ہیں، فرض نماز کے بعد افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، فرض نماز کے بعد افضل نماز وہ رات کی نماز ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ماں کے متعلق فرمایا کہ بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا نوجوان ہے، اگر یہ رات کی نماز بھی پڑھتا، یعنی پوری رات سوئے رہنے کے بجائے رات میں تہجد بھی پڑھتا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کی تعریف کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تا دم حیات، مرتے دم تک پھر زندگی ختم ہو گئی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی رات کی نماز، تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر، جن کے کانوں اور دل کا آپس میں رابطہ ہوتا تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے کانوں اور دل کے درمیان میں کیٹو پہاڑ کھڑا ہے، اللہ اکبر، سنتے ہیں مگر چس سے مس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو محرم الحرام فرمایا کہ یہ رمضان کے بعد افضل روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر روزے رکھنے چاہیے۔
मुहर्रम उल हराम का जिक्र हुआ तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने योम आशूरा 10 मुहर्रम के रोजे के मुतल्लिक फरमाया, अल्लाह अकबर, आशूरा मुहर्रम का रोजा जाहिलियत के मुआशरे में भी इस रोजे को रखा जाता था। रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले ये रोजा और ये रोजे रखे जाते थे। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने आशूरा मुहर्रम 10 मुहर्रम के रोजे के मुतल्लिक फरमाया, मुझे मेरे रब से उम्मीद है, सही मुस्लिम किताब सियाम में, कि जो भी मेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला, फरमाया 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल गुज़श्ता के गुनाह माफ हो जाएंगे। अब हमें फिक्र है कि हमारे गुनाह माफ होने चाहिए। हदीस में आता है मोमिन और काफिर मुनाफिक की मिसाल। अब मैं मुआवजा कर लूं मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं। मोमिन वो है कि जो अपने सर पर गुनाह को ऐसे देखता है कि उसके सर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, अभी गिरा और इसे कुचल देगा। ये मोमिन की मिसाल है। मोमिन अपने गुनाहों को यूं देखता है कि उसके सर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, अब गिरा और इसे कुचल कर मार डालेगा। और मुनाफिक की हालत ये होती है कि वो अपने गुनाहों को यूं देखता है जैसे नाक पे मक्खी बैठी हो, यूं मारा मक्खी उड़ गई। अल्लाह अकबर। तो हम अपना मुहासबा कर लें और अपने गिरबान में झांक लें। अगर तो हम ये समझते हैं कि हमारे गुनाहों की हैसियत मक्खी जितनी है, बस यूं उड़ाई और उड़ गई, और अगर मैं समझूं कि मेरे गुनाह मुझे हलाक कर देंगे और ये इन गुनाहों से मेरी जान छूट जाए, मैं ये समझूं कि मेरे गुनाह मेरे सर पर खड़ा हुआ पहाड़ है, अब गिरेगा और मुझे कुचल डालेगा। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आशूरा मुहर्रम का रोजा 1 साल गुज़श्ता के गुनाह माफ हो जाएंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे गुनाहों में कमी वाक़ई हो जाए तो 10 मुहर्रम को रोजा रखना है। हमारे मुआशरे में क्या होगा? अल्लाह अकबर। हमारे मुआशरे के अंदर वो लोग जिन्हें ज़ैनब बिनते अली ने बद्दुआ दी, अल्लाह अकबर, हजरत अलीउल मुर्तदा रदी अल्लाह अन्हो की बेटी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा कूफे में बद्दुआ देती है। अल्लाह अकबर। इमाम अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद, अल्लाह अकबर, वो बद्दुआ देते हैं, रोते रहो, पीटते रहो, मरते रहो, हलाक होते रहो। अल्लाह अकबर। हमारे मुआशरे में ये होता है कि 10 मुहर्रम को जलूस निकलेगा, 10 मुहर्रम को मातम होगा, 10 मुहर्रम को शहर बंद होगा, और कुछ लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ सबीले पीने के लिए, हलीमे खाने के लिए और अपनी आंखों को ठंडा करने के लिए इन मातमी जलूसों के साथ साथ होंगे कि चलो मुफ्त का खाना और पीना मिल जाता है। मगर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम के मुतल्लिक फरमाया, जो 10 मुहर्रम आशूरा मुहर्रम का रोजा रखेगा, अल्लाह जुल जलाल से उम्मीद है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक उसके गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों को माफ कर दें। जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा आते हैं तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीने में मौजूद यहूदी, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, मदीने में मौजूद यहूदी वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। अल्लाह अकबर। भाइयों, उस वक़्त तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गुजरे फोत हुए हजारों सदियां गुजर चुकी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज भी यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखता हो। वो यहूदी होकर अपने नबी की सुन्नत पर हजारों साल बाद अमल करते हैं, और हम खुद को आशिक रसूल कहकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल नहीं करने वाले तो यहूदियों से बेहतर हुए या बदतर हुए? तो जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करने के बाद मदीना तैयबा आए तो देखा कि यहूदी रोजा रख रहे हैं 10 मुहर्रम का। पूछा कि यहूद क्यों रोजा रखते हैं?
مدینے کے انصار مسلمانوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ نے علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خوشی پر روزہ رکھنا تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے، ان کو کاپی کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے یا ماتم کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے یا ماتمیوں کے تماشے دیکھنے کے لیے جانا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آج معاشرہ بے امنی اور بد امنی کا شکار ہے۔ یوں لگتا ہے کہ 2-3 دن بعد اس ملک پر، بلکہ لگتا کیا ہے حقیقتاً پورا ملک اور کچھ مخصوص علاقے جو ہے وہ قبرستان کا ماحول نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ پوچھے کیا ہوا تھا؟ 1400 سال پہلے نواسِ رسول حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ اسلام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر بندے پر مصیبت آ جائے، ویسے شرعی طور پر کسی بھی میت کا جو سوگ ہے عام لوگوں کے لیے 3 دن ہے اور بیوہ کے لیے 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ 1400 سالہ سوگ یہ پیارے نبی علیہ السلام کا اور اسلام کا طریقہ تو ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ایمان والو اگر مصیبت ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے، تمہارے گھر میں مردہ ہو گیا تو صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرو۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مردہ ہونے پر، مصیبت ہونے پر، میت ہو جانے پر، نقصان ہو جانے پر واویلا کرے اور اپنے منہ پر تماچے مارے اور اپنا گریبان چاک کر ڈالے، اپنا سینہ پیٹے اور ماتم کرے اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، آوازیں نکالے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین پر، ہماری شریعت پر اور ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اثنتانی فی الناس ہما بہم کفر، 2 چیزیں جو لوگوں میں رائج ہیں حالانکہ وہ کفر ہیں، ایک دوسرے کے نسب پر طعن و تشنیع کرنا، ماتم کرنا اور نوحہ کرنا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات بتائی، فرمایا کہ جو بندہ اپنا سوسائڈ کرے گا، خودکشی کرے گا، خودکشی کرنے والا وہ جس طریقے پر اس نے خودکشی کی ہوگی جہنم کے اندر اللہ اسے سزا بھی اسی طریقے پر دے گا۔ اگر کوئی ماتم کرتے ہوئے، برچھیاں مارتے ہوئے مر گیا، ہلاک ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں، اور جہنم کے اندر بھی اس کا یہی کام ہوگا کہ جس طریقے پر اس نے خودکشی کی تھی اسی طریقے پر اللہ ذوالجلال اسے سزا میں مبتلا رکھے گا، عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام کسی اور پر بھی دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام کسی کو اس کی اپنی جان لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اقول قولی ھذا